اور وہ بڑا پیارا سیرت کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ایک صحابی کو وہ مہمان ڈیٹیل فرما دیا، جاؤ اس کی تواضع پر۔ وہ اپنے مہمان کو گھر میں لے کر پہنچا، اپنی بیوی سے کہنے لگا گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں؟ معروف واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو بچوں کو بہلا کے سلا دو اور یہی کھانا مہمان کی خدمت میں پیش کر۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ اس صحابی رسول کی زوجہ محترمہ نے بچوں کو بہلا کر سلا دیا، بچے سو گئے، مہمان کے سامنے کھانا لائی۔ میاں کی یہ گویا کہ اس کا حکم تھا صحابی رسول کا، کیونکہ کھانا ایک بندے کا ہے، اگر ہم سارے کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، لہذا دیا جو ہے نا اس کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ دیا درست کرنے کے لیے بی بی آگے بڑھی اور اس بہانے سے اس دیے کو بجھا دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے رہے اور خالی ہاتھ چلاتے رہے اور منہ کی حرکت کرتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاں جو مہمان آیا تھا اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ وہ جب کھانا کھا کے سیر ہو گیا، صبح نبی اکرم کی بارگاہ میں صحابی پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کے واقعہ کی وجہ پہ اللہ پاک جل جلالہ کو بڑا اللہ پاک گویا مسکرا پڑے کہ کس قدر میرا محبوب تیرے غلاموں کی جود و سخا ہے، خود بھوکے ہیں، اہل کھانا بھوکے ہیں، لیکن مہمان کی خدمت و تواضع۔ اے میرے پیارے سامعین، ہر ایک کو اپنے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا۔ ہم عموماً ایسا ہوتا ہے رمضان المبارک آ گیا، پیاس ہوتی ہے، اور جب شام کو کوئی کھانا وانا تقسیم کر رہا ہو بندہ، ہمارے پاس پانی کا گلاس کوئی نہ رکھے، ہمیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ ادھر کیوں نہیں گلاس رکھا، ادھر کیوں نہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں رکھی، میرا کوئی نہیں یہاں دیکھنے خیال کرنے والا۔ اے میرے پیارے سامعین، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کے تربیت یافتہ وہ پیکران ایثار تھے، ان کی زندگی میں ایثار کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا تھا، لہذا اللہ پاک فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود احتیاج ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کسی کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہو گیا۔ یہاں گویا ایک نقطہ تو یہ بتا دیا گیا کہ اپنی طاقت سے بخل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بخل بھی انسانی گویا کہ زندگی میں پایا جانے والا ایک عنصر ہے، اللہ کے فضل سے ہی بندہ بخل سے بچ سکتا ہے، اس میں سخاوت آ سکتی ہے، وہ جود و سخا کا پیکر بن سکتا ہے۔ لہذا رب کائنات نے بالآخر اس آیت پاک میں مہاجرین صحابہ کرام کی طرح جیسے ان کو اللہ نے لقب دیا تھا کہ اولئک هم الصادقون، یہاں رب کائنات نے انصار صحابہ کرام کو یہ عزت عطا کی کہ فرمایا فاولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اللہ آخرت میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔